بجٹ پر پیپلز پارٹی کے خدشات دور نہ کیے جا سکے۔ وزارت خزانہ میں حکومتی ٹیم اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس ختم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی اور حکومتی ٹیم کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ اس پر مزید کیا ڈیٹیلز ہیں یہ جانیں گے۔ جیو نیوز کے نمائندے اشرف ملخم نے جوائن کیا ہے۔ اشرف ملخم بتائے گا پیپلز پارٹی کے خدشات کیا ہیں اور بجٹ منظوری کے لیے کیا شرائط رکھی گئی ہیں ان کی جانب سے؟ جی بالکل، اس میں کوئی اسپیسیفک تو پیپلز پارٹی نے نہیں بتایا کیا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بجٹ کا جتنا بھی مرحلہ تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومتی ٹیم کی طرف سے اعتماد میں نہیں دیا گیا۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو ایک مشاورت کا درخواست کی گئی تو اس پہ بھی حکومت نے کوئی خاص توجہ نہیں دی پاکستان پیپلز پارٹی کی کال کی۔ اس کے بعد ان کو ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کیا گیا باقاعدہ طور پر کہ پیپلز پارٹی اس سے شدید ناراض ہے کہ ان کو اعتماد میں نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد جو حکومت نے فیصلہ کیا کہ قومی اقتصادی کونسل اور اکنامک سربراہ بجٹ کا جو ہے اس کو پیش کرنے کے طریقے جو پہلے طے ہو چکی تھی، ان کا شیڈیول آ چکا تھا کہ ان کو فی الحال پوسٹ پون کر دی جائے، نئی تاریخ بھی نہیں دی گئی تھی۔ آج اسی سلسلے میں ایک ہائی پروفائل اجلاس ہوا وزارت خزانہ میں، جس میں حکومت کی طرف سے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، وزیر خزانہ اورنگزیب اور وزیر مملکت عبداللہ خزانہ بلال زرقیانی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نوید قمر، سی ایم سندھ مراد علی شاہ اور شہری رحمان سینیٹر ہیں، انہوں نے شرکت کی۔ کوئی لمبی نشست چلی جس کے دوران یہی بار بار ہمیں اطلاع ملتی رہی وزارت خزانہ کیو بلاک سے کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ لے، حکومت جو پیپلز پارٹی کے خدشات ہیں ان پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ایک ذریعے سے میں نے خاص طور پہ پوچھا کیا اس میں کوئی ایسی تجویز ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو ٹرانسفر کر دیا جائے یا کوئی آئینی ترمیم بھی لائی جائے بجٹ سے پہلے جس میں این ایف سی میں ڈاؤن ورڈ ڈویژن کی جائے، تو ان کا کہنا تھا کہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کو ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی فنڈنگ صوبوں سے لی جائے، نہ کسی آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، نہ این ایف سی کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا صرف یہی حکومت سے گلا شکوہ ہے کہ بجٹ سازی کے پورے مرحلے میں کسی بھی لمحے پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں دیا گیا، نہ اس کی تفصیل شیئر کی گئی ہے۔ آج ہم یہی لے کر ان کے پاس آئے ہیں۔ تو آج لمبی نشست کے بعد پیپلز پارٹی کی خدشات دور نہیں ہو سکے، اس کے بعد یہی طے کیا گیا ہے کہ آج دوبارہ اسی وقت دونوں وفد جو ہیں وزارت خزانہ میں ملاقات کریں گے، نئے سرے سے مشاورت شروع ہوگی کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے خدشات دور کیے جا سکیں اور کس طرح بجٹ کی حکمت عملی طے کی جا سکے۔ اس اجلاس کے بعد اگر کل کامیابی ہوتی ہے مذاکرات میں، پھر بجٹ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ نئے سرے سے مشاورت آج ایک بار پھر کی جائے گی۔ اپڈیٹ کر رہے تھے اشرف ملخم، بہت شکریہ آپ کا۔ آسٹریلیا نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو 41 رن سے ہرا دیا۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ آخری میچ 4 جون کو لاہور میں ہی کھیلا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان چند روز پہلے بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو مسلسل جاری ہے۔ یہ بات چیت کس سمت جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایران سے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کسی نہ کسی طرح معاہدہ کر لیں۔ 47 سال سے ایران جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام کے وہ معاملات بھی شامل ہیں جن پر ایران پہلے بات کرنے کو راضی نہیں تھا۔ سینٹ خارجہ امور کمیٹی کے سامنے سوالات کے جواب دیتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ ایرانی ایٹمی پروگرام پر مذاکرات انتہائی ٹیکنیکل معاملہ ہے جو 5 دن میں طے نہیں ہو سکتا۔ اس پر ماہرین کی میٹنگز 1 مہینہ، 2 مہینے یا 3 مہینوں تک بھی چل سکتی ہے۔ روبیو نے کہا ایران کو سب سے پہلے آبنائے ہرموز کھولنی ہوگی، وہاں سے بارودی سرنگیں صاف کرنی ہوگی۔ ایران کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ آبنائے ہرموز سے ٹول ٹیکس نہیں لے گا۔ روبیو نے کہا یہ سب کرنا اس بات کی ضمانت نہیں ہوگا کہ امریکہ ان کے بدلے ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دے گا۔ پابندیوں کے خاتمے کی شرائط دیگر امور ہوں گے۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم کی تلفی کے حوالے سے مذاکرات کا عہد کرنا ہوگا۔ ایک سوال پر روبیو نے کہا کہ انہیں پتہ لگا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر زندہ ہیں اور مذاکرات میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی آپریشنز کا دفاع کرتے ہوئے مارکو روبیو نے ایران میں امریکی کارروائیوں کو انتہائی کامیاب قرار دیا۔ امریکہ نے ایران کی دفاعی انڈسٹری کی بنیاد کمزور کر دی ہے۔
ٹرمپ کی نیتن یاہو کو ڈانٹ ڈپٹ کے بعد بھی لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ جنوبی لبنان کے شہر سور میں اسپتال کے نزدیک اور مروانیہ کے علاقے میں اسرائیلی فضائیہ کی بمباری، 2 بچوں سمیت 10 افراد شہید ہو گئے، 130 سے زائد زخمی۔ اسپتال کی عمارت اور پارکنگ ایریا میں آگ بھڑک اٹھی۔ لبنانی فوج کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 لبنانی فوجی بھی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوبی شہر نباتیہ کے شہریوں کو انخلاء کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے دوحہ میں قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے بتایا کہ خلیجی خطے میں جوہری سلامتی سے متعلق بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر وہ یہ اہم دورہ کر رہے ہیں۔ قطری وزیر اعظم سے ملاقات میں جوہری عدم پھیلاؤ اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ناگزیر کردار پر گفتگو کی گئی۔ گروسی کا کہنا تھا کہ اس نازک مرحلے پر امن، استحکام اور تعاون کے حصول کا واحد راستہ مکالمہ سفارتکاری ہے۔ خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر جوہری تحفظ اور سلامتی کو مضبوط بنانے اور استحکام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ بحرین کی حکومت نے اپنے شہریوں کے ایران اور عراق کے سفر پر پابندی لگا دی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ فیصلہ خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے تحت کیا گیا ہے۔ ایران اور عراق جانے کی پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے بحرینی شہریوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی شہید کی نماز جنازہ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تہران کے نائب میئر کے مطابق تعزیتی اجتماعات 3 روز تک ہوں گے اور جلوس جنازہ 24 گھنٹے کا ہوگا۔ ذی الحج کے مہینے کی آخری تاریخوں یا محرم کے ابتدائی دنوں میں سید علی خامنئی کے تعزیتی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ نماز جنازہ کے لیے مقام کے تعین کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ تہران کے نائب میئر کے مطابق شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ جامع مسجد یا امام خمینی کے مزار میں اور تدفین امام رضا کے روضے میں ہوگی۔ تہران میں اس جنازے میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت کا اندازہ ہے۔ مشہد اور قم میں بھی سید علی خامنئی کی نماز جنازہ کی جائے گی۔ تدفین کے موقع پر پاکستان، افغانستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی لوگوں کی آمد متوقع ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میونسپلٹی کے افسر امین توکل زادہ نے بتایا کہ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ علی خامنئی کی نماز جنازہ ذی الحج کے مہینے کے آخر یا محرم کے ابتدا میں ادا کی جائے گی۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے گلگت میں ترقیاتی کام نہ ہونے پر سوال اٹھا دیے۔ کہا یہاں اسپتال بنایا تو ہم نے بنایا، ہائیڈل پاور پلانٹس ہم نے لگائے، نگر کا منصوبہ ہم نے مکمل کیا، کسی اور پارٹی نے یہاں کسی منصوبے کی اینٹ بھی نہیں لگائی۔ ہمیں کام کرنے دیا جاتا تو ان میں سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ سڑک ہم نے مانسیرا سے شروع کی، دھاکوٹ تک تو بڑی اچھی بن گئی ہے، لیکن وہ بننی تھی یہاں گلگت تک، کیوں نہیں بنی؟ اور گلگت سے آگے اس نے جانا تھا خنجراب، کیوں نہیں ہوا؟ یہاں ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے، بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے، ہائیڈل پاور پلانٹس کس نے لگائے؟ ہم نے لگائے۔ 22 گھنٹے جو ہے نا وہ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک بات ہے، اور پھر 10-12 گھنٹے گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک بات ہے۔ یہاں پر جو ڈیم بنانا تھا ہم نے امیر بادشاہ، وہ اس کے لیے میں نے اپنے زمانے میں 100 ارب روپیہ دیا تھا اس کو زمین خریدنے کے لیے۔ زمین موجود ہے، ڈیم آج تک نہیں بنا۔ یہ جو نلدر کا منصوبہ ہے ہم نے مکمل کیا ہے، اور دوسرے منصوبے ابھی تک مکمل نہیں ہوئے۔ اور مجھے بتائیں کسی اور پارٹی کا نام لے کے کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ گلگت بلتستان کو 18ویں ترمیم جیسے اختیارات ملیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حکمرانوں کو گلگت بلتستان کے وسائل پر عوام کا حق تسلیم کرنا ہوگا۔ اسکردو کے حلقہ GB-A7 میں جلسے سے خطاب میں کہا GB کے عوام کو حق حاکمیت، ملکیت اور روزگار دلوائیں گے۔ یہ باقی سیاسی جماعتوں سازشیں کرتے رہے، ان کی سازشیں ناکام ہوں گے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ میرا اپنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی وجہ سے ناکام نہیں ہوں گے، ہمارے ان ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ان کا سازش ناکام ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। हमारा फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए, अमन हो जाए। ईरान में जो वाक़ये हुए हैं, जो शहादतें हुए हैं, जिस अंदाज में इन ज़ायोनिस्ट कुव्वतों ने बच्चियों के स्कूल पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है, आज भी हम दुआ गो है कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, फील्ड मार्शल का अमन की कोशिश है ये कामयाब हो। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन से NOC लेकर वहां गए थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर गिलगित बल्तिस्तान में जलसे और मीटिंग्स कर रहे हैं, उन्हें तो कोई नहीं रोक रहा। राना साहब, आप लोग खुलकर कैंपेन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी खुलकर कैंपेन कर रही है, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ, वुज़रा भी वहाँ, गवर्नर पंजाब भी वहाँ, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है बैरिस्टर गौहर खान साहब के अलावा। क्या जरूरत है ये सब करने की? उनका एक अपना कानून है और उसके मुताबिक आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेके गए हैं, उन्होंने भी पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन से जो है वो इजाज़त या NOC हासिल किया है। गौहर खान साहब वहाँ पे जलसे भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, कोई उनको नहीं रोक रहा और वजीर नहीं वहाँ पे गया और किसी ने जाके वहाँ पे कैंपेन शुरू नहीं की। आज नवाज शरीफ साहब के साथ जलसे में एहसान इकबाल साहब बैठे थे, दीगर वुज़रा बैठे थे, अमीर मुकाम साहब बैठे थे, आप बैठे थे, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे थे। आप बताएं कि मासवाई इसके कि हमारे पार्टी कायद जो है वो तशरीफ ले गए और हम उनके साथ गए, वहाँ पे हमने कोई मीटिंग की हो, हमने वहाँ पे कोई खिताब किया हो, हमने वहाँ पे कोई कैंपेन की हो, कतई नहीं। मतलब ये कैंपेन हुई ना, आप वहाँ पर जलसे में मौजूद हैं, स्टेज पर मौजूद हैं, और तो फिर सलमान अकबर राजा साहब को दाखिल तो होने दिया जाता। सलमान अकबर राजा साहब और गौहर खान साहब में और जुनेद अकबर साहब में क्या फ़र्क है? अगर वो इजाज़त लेके जा सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं तो ये भी करें। PTI का कोई कैंडिडेट किसी हल्के में मुकाबले में भी नहीं है। मामला ये है कि वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला फ्री, फेयर और बड़े क्रेडिबल जो है वो इलेक्शंस होंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफी जान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में PTI के अलावा बाकी तमाम जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कैंपेन कर रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ का कोई वजीर वहाँ होता तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आ चुका होता। राना साहब कह रहे हैं कि जो कवायद और ज़वाबित की पासदारी कर रहे हैं उन्हें कैंपेन करने दी जा रही है। बैरिस्टर गौहर खान साहब भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं और उनके वहाँ के कवानीन नहीं पूरे कर रहे हैं उन्हें नहीं करने दी जा रही। वहाँ पे तमाम पार्टियों को इस वक्त आज़ादाना तरीके से अपनी कैंपेन चलाने की इजाज़त है। वहाँ पे इस वक्त नवाज शरीफ मौजूद है, बिलावल साहब मौजूद है। अगर ये तहरीक इंसाफ का कोई वजीर होता या कोई सूबाई वजीर वहाँ पे मौजूद होता तो अभी तक इलेक्शन कमीशन हरकत में आ चुका होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये खामोशी हमें समझ नहीं आ रही। राना साहब कह रहे हैं कि आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ मुकाबले में नहीं होता। हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से इल्हाक किया, पोलो मैन उसका निशान था। जब इनको पता लगा कि तहरीक इंसाफ ने इनसे इल्हाक कर दिया है, तमाम कैंडिडेट्स का एक निशान होगा, तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया और हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है वो फैसला कर चुकी है। 7 जून को तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। हमने सिर्फ अपने वोट को महफूज बनाना है, हम उस मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं फॉर्म 47 की एक और वारदात की, वो हम करने नहीं देंगे। उसके लिए अगर हमें रास्ते बंद करने पड़े, हमें गिलगित बल्तिस्तान बंद करना पड़े, हम बंद करेंगे। अगर हम इतने ही अनपॉपुलर हैं तो फिर हमें एक्सपोज होने दें, फिर हमारे लोगों को आप गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन करने दें। जहाँ तक बजट की बात है, हालिमा आपा ने जो मशवरा दिया है, उनका जो मशवरा है वो सर आंखों पर। पॉलिटिकल कमेटी एक मौजूद है पार्टी के अंदर पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये चीज़ रखी जाएगी, वो जो भी फैसला करेगी उसको मनोअन कबूल किया जाएगा। इस्लामाबाद में दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और जनरल स्टोर्स रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद कमेटी के इजलास में फ़ैसला किया गया कि शादी हॉल्स और दीगर तक़रीबात के मकामात के औक़ात रात 10 बजे तक बरकरार रखे जाएंगे। फार्मेसी, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम से मुताल्लिक़ ज़रूरी खिदमात औक़ात कार की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी।
غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملوں سے 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق آج صبح کیے گئے اسرائیلی حملوں میں 1 فلسطینی بے گھر افراد کے زیر تعمیر علاقے میں، ایک غزہ کے مرکزی سڑک پر دوران ڈرائیونگ اور 1 فلسطینی ڈرون حملے میں شہید ہوا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے پیشگی وارننگ کے بغیر کیے گئے حملوں سے فلسطینیوں میں خوف و ہراس کی فضا پھیلی ہوئی ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے جنوبی لبنان کی حالیہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل سے جنوبی لبنان پر حملوں میں تحمل کا مظاہرہ کرنے اور حزب اللہ سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ سے گزشتہ 3 ماہ میں 3400 سے زائد افراد جاں بحق اور 12 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز سے اب تک 24 تجارتی جہازوں نے آبنائے ہرموز عبور کر لیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ نے کہا ہے کہ ان تمام جہازوں نے ایران کی پاسداران انقلاب بحریہ کی اجازت اور تعاون سے آبنائے ہرموز عبور کیا ہے۔ مزید کہا آبنائے ہرموز کے تنگ راستے پر انٹیلیجنس کنٹرول ہوگا اور غیر ملکیوں کی خلیج فارس اور آبنائے ہرموز کے تنگ راستے میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ پاکستان اور اٹلی نے دونوں ممالک کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزے کی شرط کو ختم کر دیا ہے۔ پاکستان کے سفیر علی جاوید اور اٹلی کی وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل نے روم میں اس حوالے سے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس سے پہلے دونوں رہنماؤں کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات، تعاون اور اقوام متحدہ اور یورپی یونین جیسے عالمی فورمز پر اشتراک پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان 21 تعلیمی اور تھنک ٹینک معاہدے بھی موجود ہیں، جبکہ 2025 میں اٹلی نے پاکستانی ورک فورس کے لیے 10,500 نوکریوں کا کوٹا دینے کا بھی معاہدہ کیا ہے۔ جیو اسپورٹس میں آپ کو بتائیں، فرینچ اوپن ٹینس میں ویمن ایونٹ کی نمبر 7 سیڈ ایلینا سویٹولینا بھی ہار گئیں۔ ایک اور کوارٹر فائنل میں نمبر 8 سیڈ آندریوا نے کرسٹی کو 2 سیٹ میں بآسانی شکست دے کر آخری 4 کھلاڑیوں میں جگہ بنا لی۔